پیارے دوستو، عظیم سلجوقی سلطان طغرل بیگ نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پھر تقریباً 26 سال تک راج کرنے کے بعد ایک ایسی ریاست چھوڑ گیا جس کی سرحدیں وسط ایشیا سے بیرا روم کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن یاد رہے کہ پرامن انتقال اقتدار اس جدید دور کا انعام ہے۔ اب حکومت بدل جاتی ہے تو بغیر کسی ہنگامے کے اقتدار نئے حکمران کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ماضی کے انسانوں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ بادشاہ مر جاتا تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اگلا حکمران امن و سکون کے ساتھ تخت پر بیٹھتا۔ تاج و تخت کے کئی دعوے دار پیدا ہو جاتے، اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جو خود کو میدان جنگ میں ثابت کرتا اقتدار کا مالک بن جاتا، اور پھر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی انتہائی قدم سے دریغ نہ کرتا۔ طغرل بیگ کے بعد سلجوق سلطنت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ طغرل نے اپنے ایک وزیر کے کہنے پر کم عمر بھتیجے سلیمان کو جانشین بنا دیا، جو الپرسلان کا سوتیلا بھائی تھا۔ وہ الپرسلان جو کئی زیادہ حقدار تھا۔ پھر وہی ہوا جس کی وجہ سے ملوکیت بدنام ہے۔ تخت کے کئی دعوے دار میدان میں اترے کہ جس میں دم ہم ہے آگے بڑھ کر تاج و تخت حاصل کر لے۔ الپرسلان کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا پڑا، اور بالآخر اس نے ثابت کیا کہ عظیم سلجوقی ریاست کی حکمرانی اسی کی شایان شان ہے۔ یہاں تک کہ 1064 عیسوی میں بغداد میں عباسی خلیفہ نے بھی ارسلان کا اقتدار تسلیم کیا، اور یوں خطبہ جمعہ میں خلیفہ کے ساتھ ساتھ الپرسلان کا نام بھی پڑھا جانے لگا۔ پیارے دوستو، الپرسلان ایک مجاہد بادشاہ تھا۔ اس کے نام کا مطلب ہی بہادر شیر تھا۔ اس نے حکومت حاصل کرنے کے بعد پہلے ہی سال ارمینیا اور گرجستان پر فوج کشی کی، یعنی موجودہ ارمینیا اور جارجیا پر، جہاں اس وقت مسیحی حکومت تھی۔ پہلے جارجیا میں کرس کا شہر فتح کیا اور پھر دارالحکومت آنی پر قبضہ کر کے قدیم آرمینی ریاست بکارتا کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر میں فاطمی خلافت بدترین حالت سے گزر رہی تھی۔ عباسیوں کی سنی خلافت کے برعکس فاطمی اسماعیلی شیعہ تھے۔ سلجوق مذہبی معاملات میں اپنی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے فاطمی ریاست کے سخت خلاف تھے۔ الپرسلان کے زمانے میں فاطمی خلافت کے حالات بہت برے تھے۔ اس کے جہاں سیاسی عوامل تھے، وہیں چند قدرتی آفات نے بھی سلطنت کی چولیں ہلا دی تھی۔ تب حجاز مقدس میں بھی فاطمی اثرات ختم ہو گئے۔ بالآخر مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمی کے بجائے عباسی خلیفہ اور اس کے ساتھ الپرسلان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ یہ اس کے عہد میں سلجوقوں کو ملنے والا ایک بڑا اعزاز تھا۔ عزیز دوستو، الپرسلان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا اناطولیہ کا دروازہ کھولنا۔ اناطولیہ وہ جزیرہ نما ہے جس پر آج ترکیہ واقع ہے۔ جی ہاں، ترکیہ ہمیشہ سے ہی ترکوں کا وطن نہیں تھا، بلکہ آج سے 1000 سال پہلے تو یہاں ترکوں کا وجود نہیں تھا۔ 1071 عیسوی میں الپرسلان کی ایک شاندار فتح کی بدولت یہ ترکوں کا وطن بنا اور آج بھی ان کا مرکز و محور ہے۔ 1068 عیسوی میں قسطنطنیہ میں ایک جرنیل رومانوس دیوجن کو تخت پر بٹھایا گیا۔ رومانوس چہارم کے نام سے بازنطینی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ اناطولیہ میں ترکوں کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پورے اناطولیہ کو رونتا ہوا ملازگرت تک پہنچ گیا۔ اچانک اس سب سے نمٹنے کے لیے الپرسلان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے علاقوں سے دستبردار ہو کر فرار کا راستہ اختیار کرتا تو یہ بات طے تھی کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا یہ لشکر سلجوقی علاقوں میں گھستا چلا آتا۔ اس لیے الپرسلان نے فوراً سے بیشتر اس خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس محض 54,000 کا دستہ تھا، جسے لے کر وہ 1071 عیسوی میں ملازگرت پہنچا اور آتی رومانوس کو صلح کا پیغام بھیجا۔ جواب بہت ہی بھیانک تھا، جو کچھ یوں ہے: اگر وحشی صلح کا خواہش مند ہے تو اپنے موجودہ مقام کو رومی فوج کے پڑاؤ کے لیے خالی کر دے، اور اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنا دارالحکومت رہے اور اپنا محل ہمارے حوالے کر دے۔ تصور کیجئے کہ اس جواب پر کیا صورتحال پیدا ہوئی ہوگی۔ جنگ تو اب ناگزیر تھی۔ پھر آج سے تقریباً 950 سال پہلے 26 اگست 1071 کو جمعہ کے دن اس جنگ کا آغاز ہوا جس نے خطے کی تاریخ ہی بدل دی۔ جنگ سے قبل الپرسلان نے فوج سے ایک جذباتی خطاب کیا اور کہا کہ جو شہادت کا طالب ہے وہ یہاں ٹھہرے اور جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب یہاں نہ کوئی سلطان ہے اور نہ ہی بادشاہ۔ اس کے بعد تیر کمان پھینک دی اور ہاتھ میں تلوار اٹھا لی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب 2 بدو لڑائی ہوگی، یا تو کامیابی پائیں گے یا شہادت نصیب ہوگی۔ الپرسلان نے میدان میں سفید لباس پہنا اور اعلان کیا کہ شہید ہوا تو میرا کفن یہی ہوگا۔
یعنی کفن پہن کر میدان میں اترا۔ اپنے سلطان کا یہ جوش و جذبہ اور شوق شہادت دے کر سلجوق فوج کے جذبات عروج پر پہنچ گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ دیوانہ وار خود سے کہیں بڑے حریف سے ٹکرا گئے اور ایسا لڑے کہ بازنطینیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ انہیں ایسے شکست ہوئی کہ خود رومانوس چارمبیگ گرفتار ہوا۔